آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلا نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کے نسل ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دی ریئل لائف آف اسٹوری آدم علیہ السلام کے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان و مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نیا مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں، جنوں جیسے دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے وہ خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے۔ اس کا جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم سکھائے ہو۔ پھر آدم سے اللہ نے فرمایا، بتا دو تم ان چیزوں کے نام جو یہ نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نہ کہتا تھا زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کے جانتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے ابلیس سے فرمایا، تجھے کیا ہوا کہ تم سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ویسا نہیں ہوں جو انسان کے سجدہ کروں، جسے تم سڑے گلے کھنکھناتے ہوئے مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے شیطان سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کے سیدھی راہ سے بھٹکاؤں۔ ان میں سے اکثر کو اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ ان سے آرام و سکون پا سکے۔ اللہ آدم سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان دونوں کو دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا تم کہیں فرشتوں نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہیں ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ یہ ان کا خیر خواہ ہے۔ شیطان مردود نے دھوکہ دے کر درخت کو اور پھلوں کو کھلا ہی لیا۔ آدم اور حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کے چیزیں کھل گئے، درختوں کے پتوں کے توڑ کر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ تو پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا ہم نے تم دونوں کو اس پھل سے منع نہ کیا تھا؟ اور دونوں سے کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم
तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। आज से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे रहने का ज़मीन पर जगह है। वहीं तुम्हारी ज़िंदगी गुजारना है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम फिर से 40 साल तक माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के माफ़ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो, जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानो। जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे, मेरी आयतों को झुटलाएंगे, वो दोजख में जाएंगे, हमेशा उसी में रहेंगे। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दुनिया में रहने लगे। इनसे इंसानों की नस्ल शुरू हुई और आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 साल जिंदा रहकर वफ़ात पा गए। कुरान के इस वाक़या से हमें ये हदायत मिलता है कि शैतान ने गलती की तो माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह ही को अपना गुमराही का इल्ज़ाम दिया। और जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने फ़ौरन अपनी गलती मानी और तौबा की और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर ली। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हम इंसान से गलती हो जाए तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने रब को मना लें। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है।